بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بیوی جب مرد سے نفرت کرنے لگے۔ میاں بیوی کے باہمی تعلقات سے وابستہ ایسے متعدد امور ہیں جن کا فہم حاصل کرنا نہایت ناگزیر ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی ایک کثیر تعداد ان حقائق سے ناواقف ہے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دینی کتب کا مطالعہ نہیں کرتے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں علماء دین سے اس بابت استفسار کرنے میں حجاب محسوس ہوتا ہے، جنہیں ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے میاں بیوی کے لیے ایک ساتھ غسل کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث انس و محبت بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے ایک دوسرے کے پورے جسم کو دیکھنا شرعاً ممنوع نہیں ہے، تاہم مقام مقصود شرمگاہ کی طرف قصدن نگاہ ڈالنا، یعنی جان بوجھ کر نگاہ ڈالنا، خلاف ادب اور ناپسندیدہ مکروہ فعل ہے۔ جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لینے میں مجھ پر سبقت لے جاتے تو میں عرض کرتی کہ مجھے بھی پانی عطا فرمائیے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ وضو یا غسل کرتے وقت برتن سے پانی لینے میں میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک آگے پیچھے ہوتا تھا، لیکن اس کے برعکس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر یعنی پوشیدہ اعضاء کو دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کی طرف نگاہ ڈالی۔ شب زفاف یا قربت کے لمحات میں چند اداؤں کا ملحوظ خط رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر دوران مباشرت گفتگو کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے اولاد میں لکنت، ہکلانے یا توتلا ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس خاص وقت میں شریک جات کے مقام مخصوص کی طرف براہ راست نظر ڈالنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ اس عمل کا اولاد کی بنائی پر منفی اثر پڑے اور وہ نابینا پیدا ہو۔ یوں ہی مکمل عریاں ننگے ہو کر ہم بستری کرنے سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ کبھی امکان ہے کہ پیدا ہونے والی اولاد میں بے حیائی اور پردے سے غفلت کا رجحان پایا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین تو بہت سا سوال سمیٹ گئیں، مردوں کے اجر و ثواب کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی محبت و الفت کے اظہار میں اپنی شریک حیا کا دست مبارک تھام کر اسے مانوسیت بخشتا ہے تو اس کے نامہ مال میں ایک نیکی قلم بند کر دی جاتی ہے۔ جب وہ پیار سے اس کی گردن میں بازو حائل کرتا ہے، گلے لگاتا ہے تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب وہ اپنی اہلیہ سے مباشرت قربت اختیار کرتا ہے تو اس کا یہ عمل دنیا اور معافیہ جو کچھ دنیا میں ہے سے افضل قرار پاتا ہے۔ جب وہ جنابت کے بعد غسل کرتا ہے تو اس کے جسم کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے ایک نیکی تحریر کی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل جنابت ادا کرنے کے عوض جو شے عطا کی جاتی ہے وہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے کہیں بہتر ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کی ادائیگی کے لیے بیدار ہوا ہے، اور وہ اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا پروردگار ہوں، تم گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا۔ فتاوی رحیمیہ 247/5 بنیاد و طالبین کے حوالے سے منقول ہے۔ ایک آئیڈیل اور بہترین شریک جات وہ ہے
जो बिस्तर खलफत सोने के कमरे में अपने हुस्न व दानाई और दिलकश तवाज से अपने शोहर को अपनी मोहर व उल्फत के शहर में असीर कर ले, जदान कुर्बत व अपने शोहर की मर्जी व मंशा पर गहरी निगाह रखे और गौर करे कि इसका रफ़ीक़ जात क्या चाहता है, फिर वो इसकी पसंद से बेहतर अंदाज में खुद को इसके स्पुर्द कर दें। नरम और शीरीं गुफ्तगू से इसका दिल मोह लें और इसकी रग़बतों और चाहतों को पूरा करते हुए इसे मुकम्मल सराबी बख्शे। याद रखें कि बीवी को कभी भी अपने शौहर को बिस्तर पर जाने से रोकना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर अगर वो इसके साथ मकारबत का ख्वाहिशमंद है। इसको ख्वाहिश की तकमील से कतई तौर पर गुरेज नाफरमानी ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक ये एक संगीन और कबीरा गुनाह है। जब शौहर अपनी ज़ौजा को अपनी शफ़क़त अंगेज़ हाजत रवाई के लिए तलब करे तो ज़ौजा को इनकार नहीं करना चाहिए। इस सिलसिले में अहादीस मुबारका में नहायत वाज़िया और दो टोकर शहादत मौजूद हैं। चुनाते इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शोहर गुस्सा की हालत में रात गुजार दे तो फरिश्ते इस औरत पर सारी रात लाने भेजते रहते हैं। मिशकात अल-मसाबी। एक दूसरी रिवायत में है कि हज़रत तलक ज़रअन फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो वह फौरी तौर पर इसके पास चली जाए, अगरचे वह रोटी पकाने के लिए तनूर पर खड़ी हो। मिशकात अल-मसाबी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या अबा अब्दुर्रहमान, मेरा जिस लड़की से अक़द निकाह हुआ है मुझे अंदेशा है कि कहीं वो मुझे नापसंद न कर दें। तो आप ने बड़ी दानिशमंदी से फरमाया कि मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से दिलों में डाली जाती है और नफ़रत शैतान की तरफ से पैदा की जाती है। तो ऐसा करो कि जब तुम पहली बार इसके पास जाओ तो तुम दोनों पहले वज़ू करो और फिर 2 रकते नमाज नफल शुक्राने के तौर पर इस तरह अदा करो कि तुम इमाम बनो और वह तुम्हारी इक़्तिदा करे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम इसे मोहब्बत करने वाली और बावफा पाओगे। गुनियतुल तालिबीन सफ़ा नंबर 115। अल्लाह करीम हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझ कर आगे शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।